نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 8۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اس کی دیکھیں گے۔ و اور اذا جب حاضرہ حاضر ہوں، قسمتا تقسیم کے وقت، اولو القربہ رشتہ دار، والیتاما اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فرزقوہم اور تو انہیں کھلا دو یا دے دو، منہ اس سے، و اور قولو اور کہو، لہم ان سے، قولاً بات، معروفاً اچھی۔ اس کی ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائے تو انہیں اس میں سے کھلاؤ اور ان سے نرم گفتگو کرو۔ اس بارے میں میں آیت نمبر 7 میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں، لیکن یہاں چونکہ میں نے بعد میں یہ آیت پڑھی ہے، اب آپ کو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ جو اس میں کہا گیا ہے اس کی تفسیر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب وراثت کی تقسیم ہو تو تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار، قرابت دار، یتیم اور مسکین، یتیم وہ جن کے سر پر کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو، یعنی وہ بچے جن کے سر سے ان کے سرپرست کا سایہ اٹھ چکا ہو، اور مسکین یعنی وہ لوگ جن کے پاس اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی مال نہ ہو، تو قرابت دار، یتیم اور مسکین آ جائے تو انہیں بھی اس میں سے کھلاؤ، کچھ نہ کچھ ضرور اس میں سے عطا کرو، کچھ نہ کچھ ضرور اس میں سے دے دو، اور ان سے سخت رویے میں بات نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، نرم گفتگو کرنی چاہیے ان کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ ہمیں اپنی اخلاقی قدروں کا خیال رکھنا ہے، اور اخلاقی قدروں کا خیال رکھتے ہوئے تقسیم کے وقت غریب رشتہ دار، یتیم اور مساکین کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جائیداد میں سے وہ حصہ دار تو نہیں ہوتے لیکن انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ ضرور دینا چاہیے۔ ان کی موجودگی کو، ان کی حاضری کو گراں سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ منفی رویہ اختیار کرنے کی بجائے ان کے ساتھ مروت اور اچھے انداز میں گفتگو کی جائے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 8 سورہ نساء، جو یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔